ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی, مجھے بڑا دکھ پہنچا اس خط پہ. میں آج اس خط پہ رو رہا ہوں اور ایک بات پہ بھی اللہ سے شکر ادا کر رہا ہوں, مولا میرا ہر درس میں, ہر دوسرے تیسرے درس میں یہ میسج ضرور ہوتا ہے جو آج میں آپ کو یہ خط پڑھا رہا ہوں. ہمارے سکول کے ساتھ میرے سسرالی قریبی رشتے داروں کا گھر ہے. انہوں نے پہلے اپنی بہنوئی کی ساری زمین ہتھیا لی اور اس کو قتل کر دیا. اس دن کے کچھ دن کے بعد وہ چھوٹ گئے. واپس آ کر انہیں اور لوگوں کو ہراسان کرنا شروع کر دیا. پھر جب بہن کی عدت پوری ہوئی, 4 ماہ 10 دن, ذہن کو زبردستی سسرال سے اپنے گھر لے آئے. رات کو اس کو قتل کیا. دن کے 9 بجے کی بات ہے, بہن کو بازار میں بکری کی طرح لٹکا دیا, بکری کی طرح لٹکا دیا, اور سب گاؤں والوں کو بلایا کہ دیکھو یہ نشان عبرت ہے. اگر کسی نے کسی کو, پولیس کو, کسی ایجنسی کو کہیں اطلاع دی, تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا, تم جانتے ہو ہم کون ہیں. لوگ سہم گئے. انہیں جانتے تھے یہ لوگ کون ہے, سگی بہن کو. اور وہ آئی کس لیے تھی؟ جائیداد میں حصہ مانگنے کے لیے. جائیداد میں کہ اب میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اب مجھے حصہ دو, میرے دن رات کیسے گزریں گے. بہت مالدار ہیں. بہن کو کہا, سگی بہن, ایک ہی چولہے پہ بیٹھ کے روٹی کھائی اور ماں کی چھاتیوں سے, ایک ہی چھاتیوں سے دودھ پیا اور ایک ہی چارپائی پہ کھیلے اور ایک ہی بات میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوں گے. ہاں ہاں, میں رات اپنے بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا. ہمیں ڈھونڈ لو. اب میں نے پوچھا بھی کتنی دفعہ کے بعد؟ کہنے لگے 10 دفعہ کے بعد آپ نے ہمیں ڈھونڈنا ہے. میں پکڑ لیتا جا کے ہی. کہنے لگے آپ نے دیکھ لیا تھا. میں کہ دیکھو میں نے دیکھا نہیں تھا, آپ ڈھونڈنے کا طریقہ نہیں آتا. اچھا پھر بیوقوف کیا کہتے ہیں, بابا جی آ جاؤ, آواز کی سمت میں پہنچ جاتا تھا. پھر میں نے خود بتایا, میں نے کہا دیکھو یہ مت کہو کہ آ جاؤ, میں 10 تک گنوں گا, 10 کے بعد میں ڈھونڈوں گا. پھر آنکھ مچولی کھیلا بہن بھائیوں نے اس پیار و محبت سے, زمین کے پیچھے, جائیداد کے پیچھے. ہائے ہائے, بہن کو ذبح کر دیا, قتل کر کے اس کو پھانسی لٹکا دی اور سارے علاقے والوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا اس کو دیکھ لو. یہ بندہ مجھے آج کوئی خط دے گیا ہے. کچھ خط وہ ہیں, کچھ میں نے جیب میں ڈال لیے تھے. آج کی جو ڈاک ہے جیب میں ڈال لیا. آگے سنیں. اور کہاں لٹکایا اور دوسرے لوگوں کو گھروں سے بلوایا, دیکھ کر جو ہمارے خلاف بولا. اور اگر کسی اور ہماری بیٹی نے جائیداد میں حصہ مانگا, اور بیٹیاں بھی تھیں, اس شخص کی شادیاں 2-3 تھیں, جو ان کا باپ تھا اس کی 2-3 شادیاں تھیں, حصہ مانگا, یہ انجام دیکھو. اور کہا غسل کے اور کفن کے بغیر گڑھا کھودا, نہ غسل نہ کفن. یہ میں آپ کو پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو کفرستان کی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, یہ کفرستان کی بات نہیں بتا رہا. مجھے خط کے آگے پیچھے کچھ نمبر کسی کا پتہ نہیں لکھا ہوا, دینے والا مجھے دے گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس وظیفے کی میں نے تاثیر دیکھی ہے, آپ کو تاثیر بتانے کے لیے خط لکھا ہے. کہا کہ 1.5 سال کی بچی دودھ پیتی ماں کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی. ہائے ہائے, میرے آقا مدینے والے کی شفقت اور کریمی ایسی تھی, اگر بچے کے رونے کی آواز آ جاتی آپ اپنی نماز مختصر فرما دیتے تھے. جماعت کی نماز کرا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں, امام اور امام الانبیاء سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی ہے؟ آج ہم حسن سے, حسین سے, حضرت علی سے اور سارے صحابہ اہل بیت اور صدیق اور فاروق اور عثمان رضوان اللہ اجمعین سے اگر محبت کرتے ہیں تو پیچھے تو محمد جیسی ہستی ہے نا. آل بھی محمد کی بغیر آل نہیں. ہستی آل کی نسبت محمد سے ہے تو وہ آل ہے نا.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर फरमा देते थे बच्चों की वजह से। 1.5 साल की बच्ची मां की लाश से चिमट कर रोई, लेकिन जालिम सामने खड़े फल खा रहे थे। धूप में लाश पड़ी हुई है और बच्ची मां की लाश से लिपट के रो रही है, और वो चैलेंज कर रहे हैं, ख्याल करना, देख लिया सब कुछ, अगर किसी ने इत्तला की उनका अंजाम भी ऐसे, और सब रिश्तेदारों को बहनों को भी बुला लिया एक तरफ, देख लिया इसका अंजाम, अगर तुमने भी हिस्सा मांगा जायदाद में। और कहा हमें नहीं पता उस वक्त चला कि हमारी एक बच्ची घर से बर्फ लेने गई, गांव में बर्फ होती ना, फट्टों में बिकती है, बर्फ लेने गई तो उसने कहा अम्मा अम्मा वो तो गांव के चौक में उनके डेरे के सामने एक बंदे खड़े हैं और एक माई की लाश को उन्होंने उठाया, लटकाया, फिर नीचे रखा और उसकी बच्ची रो रही, और ये इस सूरत हाल है सारी की सारी। हम बहुत रोई और हम सब ने फिर ऐसा किया, बहुत सी खवातीन इकट्ठी हो गई, उन जालिमों की नियत करके हमने हामीम ला युनसरून पढ़ा, हामीम हमने ये पढ़ा और कहने लगे बहुत पढ़ा। और आज एक बात याद रखिएगा, दर्द और गम से पढ़ी जिंदगी, दर्द और गम से पढ़े बोल। या मजलूम के पास क्या होता है, कोई इसमें आजम होता है, हामीम ला युनसरून होता है? नहीं। तो मजलूम के पास कोई कुरान की आयत होती है, मजलूम के पास कोई मदीने वाली की हदीस और दुआ होती है? नहीं। मजलूम के पास जो चीज होती है, अगर वो मेरे तेरे पास आ जाए आज भी अर्श हिल जाता है। मजलूम के पास दर्द होता है, दर्द 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 दर्द, और अंदर गम, और अंदर की कुहन, और अंदर का साजो सोच, ये मजलूम के पास होता है। आज हम दुआएं पढ़ते हैं, आज हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं, फिर कहते हैं हमारा काम नहीं होता। तूने दुआएं पढ़ी थी, मांगी कहां थी? आज हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं, हमारे पास दर्द नहीं है, गम नहीं है, कुहन नहीं है, साजो सोच नहीं है, फिर अल्लाह के नाम का यकीन नहीं है, अल्लाह का नाम पढ़ रहे यकीन नहीं है। आज हमारा कसूर है, फिर कहते हैं मिलता नहीं। फिर मजलूम को कहां से मिलता है? वो जो रब के अर्श को हिलवा देता है, वो जो फैसले करवा देता है। रब की रस्सी ढीली है, लेकिन इन्न बत्श रब्बिक लशदीद। कहने लगे हमने हामीम ला युनसरून पढ़ना शुरू किया और दर्द से पढ़ा, पता नहीं कहां से पुलिस की गाड़ियां आ गई और कहां से मदद आ गई, और एक पल में अफरा तफरी हो गई, और एक पल के अंदर वो सारे के सारे अंजाम को पहुंच गए।